گفتگو کے آداب. گفتگو میں کون کون سے آداب ہونے چاہیے، کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، آداب جو ہماری دنیا کو بھی سنوار دیں، ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں. وہ آداب، گفتگو کے وہ آداب جو ہمیں لوگوں کے نزدیک عزت والا بنا دیں، لوگوں کے نزدیک عزیز بنا دیں، لوگوں کے نزدیک پیارا بنا دیں. کون سے آداب ہیں؟ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، ہماری بازار میں بھی گفتگو ہوتی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں وہاں پر بھی گفتگو ہوتی ہے، محلے میں، گھر میں، مسجد میں، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے. لیکن گفتگو کوئی کیسی ہے؟ گفتگو کا کوئی ادب بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کس پر؟ اللہ کے پیارے کلام پر. ہمارا ایمان ہے نبی پاک کے حدیث پر. ہمارا ایمان ہے حضور کے طریقے پر، حضور کے بولنے پر، حضور کے چلنے پر، حضور کے طور طریقے سنت پر ہمارا ایمان ہے. ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اب ہایا کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں ان گفتگو میں آداب کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں یا نہیں، اور ان آداب کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کیا خرابی آتی ہے. سب سے پہلے یہ مقولہ ذہن میں رکھیں، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق گفتگو کرو، ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں. اب ہم گفتگو کے آداب کو سنتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے آداب جو گفتگو میں، بات چیت میں، جو ہم بول رہے ہیں سپیکنگ میں، ملحوظ خاطر رکھنا ضروری. سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا. کسی سے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو سلام کریں، یہ سب سے پہلا ادب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، فرمایا سلام یہ گفتگو سے پہلے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کا ایک ادب سکھا دیا. گفتگو کرنے سے پہلے کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ادب سکھا دیا. اب جہاں پر بھی ہمارا جائیں، ہم گھر سے نکلیں گھر میں جائیں، ہم مسجد میں آئیں ہم مسجد سے نکلیں، ہم بازار میں جائیں بازار سے نکلیں، ہم دکان پر جائیں دکان سے نکلیں، ہم کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہو، کسی کے ساتھ بھی ہمارا ملنا جلنا ہو، سب سے پہلا یہ ادب ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم نے کلام کرنے، گفتگو کرنے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. یہ ہمارا پہلا ادب ہے. یہ گفتگو کا پہلا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب اس ادب کا فائدہ کیا ہوگا؟ گفتگو میں اس ادب کا کیا فائدہ ہے کہ کسی سے بھی آپ بات کرنی ہے تو سلام کرنے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی شے پر رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اس کو کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں محبت بڑھ جائے. تو حضور نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو. اب سلام کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ جس کے ساتھ میں ہم سلام کر رہے ہیں ہماری محبت بڑھ جائے. ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، کوئی بات منوانی ہے یا کوئی بات کرنی ہے. اب اگلا بندہ دیکھیں نفرت کرے، اگلا بندہ ہمیں چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یار یہ بات اس کو گوار گزرے گی ناگوار گزرے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ فرمایا سلام کو عام کرو، تمہارے دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی. تو کتنا پیارا فائدہ. گفتگو کا دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو ایک نرم لہجے کے ساتھ ہو، ہماری گفتگو ایک پیار و محبت کے ساتھ ہو، ہماری گفتگو ایک اچھے انداز سے لپی تلی ہو، نہ کہ تو تڑاک، نہ کہ ابے تبے، نہ کہ یہ گفتگو کہ کہاں جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، آگے چلتا نہیں ہے، پیچھے ہے کدھر ہے.
آگے پیچھے اس طرح کی ہم گفتگو کو یوں بول رہے ہوتے ہیں، یہ نبی تلی گفتگو نہیں ہے۔ اس سے آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو ایک عزت ہے اس سے خراب ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں، گفتگو اچھی ہے، سلام بھی کر لیا، ایک ادب آپ نے اچھے طریقے سے بولا، آپ کو فائدہ ملا۔ دوسرا ادب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے نرم گفتگو کرنی، اور ہم غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، ہم گفتگو کیسی کرتے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہے گفتگو کا، ہم کس طریقے سے لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر جا کے ہماری گفتگو اچھی ہوگی۔ ہم ماں باپ سے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، دوست ہو تو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، دوست ہو تو ادب کے ساتھ ملتے ہیں، بھائی کیسے ہیں، اور ماں باپ ابو جی کی حال ہے، ابو جی کو کی حال ہے، یہ ہمارا انداز ہے گفتگو کا۔ دکان پہ جانا 10 کی چینی دینا جی، فلاں کی یہ دینا، یہ ہمارا انداز ہے، یہ گفتگو اچھی نہیں ہے۔ اس طرح گفتگو کر کے آپ اپنا امیج خود خراب کرتے ہیں۔ ایک آدمی فضول کی گفتگو ایسے، ایک یہ کہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تیسرا ادب یہ ہے کہ فضول کی گفتگو سے بچنا ہے، کہ ہم نے فضول گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اب ہم تو فضول تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھر سے شروع ہوتے ہیں اور حکومت تک چلے جاتے ہیں، اور جتنے افراد ہیں ان کو لتھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لو جی سب کی برائی کرنا ہمارا ٹھیکہ ہو گیا، سب کی برائی کرنا ہمارا ٹھیکہ ہو گیا، سب کے کان کھینچنا ہمارے ٹھیکہ ہو گئے۔ گفتگو کر رہے ہیں نا، خرابی، اس گفتگو کا نقصان کیا ہے؟ ہم اپنی زبان کو روک نہیں سکتے، ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان کو اچھے انداز میں لے کر آئیں، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں تو فائدہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا فرمان ہمارے لیے رہنمائی کے لیے فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جو جنت میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں، فرمایا وہ تقوی اور اچھا اخلاق ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں، فرمایا وہ دو جوفدار چیزیں ہیں، ایک فرمایا منہ اور ایک فرمایا شرمگاہ۔ اس منہ کے ذریعے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، یہ منہ ہمیں جہنم میں نہ لے جائے، یہ ہماری گفتگو ہمیں جہنم میں نہ لے جائے، تو فضول گفتگو سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم گھر سے نکلے، 10 کی 20 کی چینی لینے گئے، 50 کی چینی لینے گئے، اور وہاں پر کھڑے ہو گئے اور چینی بولے، لو جی اب 10 کی چینی لینے اور اس نے آدھا گھنٹہ بحث کرنی ہے، تو یہ ہمارا انداز ہے کہ چینی تھوڑی سی لینی ہے لیکن گفتگو کرنے ہو جی ہر ٹائم مہنگائی کی ہوئی ہے، ہر ٹائم یہ کیا ہوا ہے، کوئی انداز نہیں ہے، یار ابھی تو میں لے کر گیا تھا چینی اتنے کی تھی، ابھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تم لوگوں نے لوٹ مار ماری ہوئی ہے۔ اب وہاں کھڑے ہوئے جو اداروں کو آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، آپ بولنا شروع کر دیں گے، وہ جی وزیر اعظم کو گالیاں دیں گے تو فلاں کو گالیاں دیں گے، تو انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے۔ آپ میرے بھائی آپ دل پر غور کریں، آپ کی وہاں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا کیا چینی کے ریٹ کو کم کروا سکتے ہیں؟ خود غور کریں، آپ کا وہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کرنا کیا آپ کے لیے کوئی زیبا دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آپ وہاں ایک محلے کے ایک چھوٹی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بات کسی تک نہیں پہنچ رہی لیکن لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب ہماری بات جو ہے نا کوئی اثر نہیں ہے، 20-50 کی چینی گھر لے کر گھر بھی واپس آ سکتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے نا تبصرہ کر کے آنے۔ میرے بھائی گفتگو کا یہ ادب نہیں ہے کہ آپ فضول گفتگو کرتے ہیں، آپ ٹائم بچائیں، اپنا وقت بچائیں، چینی لیں، جو کام ہے کام کریں اور فضول گفتگو نہ کریں، واپس آ جائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املاء الخیر خیر من السکوت، سکوت خیر من املاء الشر۔